بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراب تقدیری کا تیسرا سبب کیا ہے؟ السبب الثالث، تیسرا سبب تقدیری اعراب کا وجود حرف جر زائد، حرف جر زائد کا موجود ہونا یہ سبب ہے۔ او شبیہ بالزائد، یا پھر او شبیہ بالزائد، یا پھر ایسے حرف جر کا موجود ہونا کہ جو زائد کے مشابہ ہو۔ وہ زائد تو نہیں ہے بلکہ مشابہ بھی زائد ہے۔ تقدر الحرکت علی آخرہ، آخر پر حرکت کو مقدر مانا جائے گا۔ ویمنع من ظہورها اشتغال المحل بحرکت حرف الجر الزائد، اور اس پر جو اعراب کا ظاہر ہونا ہے اس سے کیا چیز منع کرے گا؟ منع کرے گا محل کا حرکت حرف جر کے ساتھ جو زائد ہے اس کے ساتھ مشغول ہونا۔ اور کبھی کبھار علامہ جو ہے مقدرہ وہ حرف بھی ہوگا جمع مذکر سالم اور مثنیٰ میں، جیسے قرآن کی آیت ہے کفا باللہ شہیدہ۔ اللہ یہاں پر لفظ الجلالہ ہے، یہ فاعل ہے، مرفوع ہے محلاً، لیکن مجرور ہے لفظاً۔ کفا باللہ شہیدہ، تو باللہ با حرف جر کی وجہ سے کہ جو زائدہ ہے۔ کفا فعل ماضی مبنی علی الفتح المقدر علی آخرہ، ٹھیک ہے، مبنی ہے اور مبنی علی الفتحہ ہے، آخر میں فتحہ ہے، لیکن وہ فتحہ مقدر ہے آخر پر، آخر جو الف مقصورہ ہے اس کے اوپر۔ منع من ظہورہ التعذر، ظاہر کیوں نہیں ہوا؟ بھائی ظاہر ہونے سے اس کو روکا تعذر نے، ٹھیک ہے، کہ مشکل تھا، ناممکن تھا، الف ساکن ہوتا ہے اس کے اوپر فتحہ کیسے ظاہر ہوگا؟ باللہ، الباء حرف جر اور زائد ہے، تاکید کے لیے ہے، الباء حرف جر زائد او زائد للتوکید، زائد ہے، زیادہ ہے، توکید کے لیے۔ حرف ہے مبنی علی الکسرہ ہے، لا محل لہ من الاعراب۔ اللہ لفظ الجلالہ یہ اسم ہے، مجرور ہے لفظاً لیکن مرفوع ہے محلاً، ٹھیک ہے، اور مرفوع تقدیراً ہے اس بنیاد پر کہ یہ فاعل ہے فعل کفا کے لیے، ای کفا اللہ شہیداً۔ شہیداً یہ تمیز ہے، منصوب ہے، اور نصب کی علامت فتحہ ظاہرہ ہے آخر میں۔ اسی طرح سے آپ عربی میں کہہ سکتے اکرم بالمجاہدین، اکرم بالمجاہدین، کتنے کرم والے ہیں، کتنے سخی قسم کے لوگ ہیں، معزز اکرام والے لوگ ہیں مجاہد، ٹھیک ہے، اکرم بالمجاہدین۔ المجاہدین یہاں پر فاعل ہے، مرفوع ہے تقدیراً، لیکن مجرور ہے لفظاً با حرف جر زائد کی وجہ سے۔ اکرم یہ فعل ماضی ہے لیکن یہاں پر جاء علی صیغۃ الامر، امر کے صیغے پر یہاں پر آیا ہے، اصل میں تھا اکرامہ، لیکن یہاں پر آیا ہے اکرم، امر کے صیغے پر۔ امر کے صیغے پر کیوں آیا بھائی؟ لانشاء تعجب، تعجب پیدا کرنے کے لیے بابا۔ مبنی علی الفتح المقدر علی آخرہ، یہ مبنی ہے فتحہ مقدرہ پر آخر میں، اکرم بہ، لیکن وہ فتحہ ظاہر نہیں ہوا۔ منع من ظہورہ، اس فتحے کو جو مقدر فتحہ ہے اس کو بھی ظاہر ہونے سے منع کر دیا۔ اشتغال محلہ بالسکون العارض، ایک عارضی طور پر جو سکون ہے، ساکن ہے، اس کے ساتھ محل کے مشغول ہونے نے۔ وہ عارضی سکون کیوں آیا بھائی؟ اس لیے آیا کہ صیغۃ الامر بن گیا، ورنہ اکرمہ ہوتا تو پھر یہ مبنی علی الفتحہ ہوتا، لیکن ابھی جو ہے اکرم ہے تو اکرم چونکہ امر کا صیغہ بن گیا، اس وجہ سے یہاں پر عارضی طور پر ایک سکون بھی بیچ میں آ گیا۔ بالمجاہدین، الباء حرف جر زائد مبنی علی الکسر لا محل لہ من الاعراب، اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں ہے۔ مجاہدین یہ فاعل ہے اکرم کا، اور اکرم کا عفواً، اور مرفوع ہے محلاً، مجرور ہے با کی وجہ سے لفظاً، اور جر کی علامت جو ہے وہ یا ہے، اس لیے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اس کے بعد ہے هل رأیت من احد، احد یہاں پر یہ اسم ہے، مجرور ہے لفظاً لیکن منصوب ہے محلاً، اس بنیاد پر کہ یہ مفعول بھی ہے۔ هل رأیت احدا، یہ بھی جملہ صحیح تھا، لیکن یہاں پر من زائدہ آ گیا، هل رأیت من احد،
حل یہ حرف استفہام ہے، مبنی علی السکون ہے، اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں ہے۔ رأیت یہ فعل ماضی ہے، مبنی علی السکون ہے اس لیے کہ یہ متصل ہے تا فاعل متحرکہ کے ساتھ، اور تا یہ ضمیر ہے متصل ہے، مبنی علی الفتحہ ہے، محل رفع میں فاعل۔ من یہ حرف جر ہے، زائد ہے، تاکید کے لیے آیا ہے، مبنی علی السکون ہے، لا محل لہ من الاعراب، نہ مرفوع ہے، نہ منصوب ہے، نہ مجرور ہے، نہ مجزوم۔ احدین یہ اسم ہے، مجرور ہے لفظاً لیکن منصوب ہے محلاً تقدیراً، ٹھیک ہے، محلاً یہ منصوب ہے، محل نصب میں ہے، ٹھیک ہے، اور نصب اس کا تقدیری ہے، کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ یہ مفعول بھی ہے، یا پھر ہم کہیں گے کہ یہ مفعول بھی ہے، منصوب ہے محلاً، مجرور ہے لفظاً، بحرف جر زائد، حرف جر زائد کی وجہ سے، کہ جو با عفن من حرف جر ہے، اور جر کی علامت کسرہ ہے۔ حرف جر جو زائد ہے یا پھر شبیہ بھی زائد ہے، یہ ملاحظہ دیکھ لیں، حرف الجر زائد او شبیہ بھی زائد، حرف جر کی جو زائد ہو یا پھر زائد کے ساتھ مشابہ ہو، لا يحتاج مع مجرورہ الی تعلیق، یہ جار مجرور دونوں متعلق کے لیے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب صدفۃ خیر من الف میعاد، یہ رہ گیا، پھر آگے کیا ہے؟ ہاں اس کو بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں، رب صدفۃ خیر من الف میعاد، کہ کئی دفعہ اچانک کسی کام کا ہو جانا یہ ہزار قسم کی میعادوں سے بہتر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اچانک اس طرح سے ہو جاتا ہے کوئی کام اتفاقی طور پر، عفواً رب صدفۃ، کئی دفعہ اتفاقی طور سے کسی کام کا ہونا یہ بہتر ہوتا ہے ہزار وقت مقرر کرنے سے، ٹھیک ہے، میعاد کہتے ہیں ایک وقت طے کرنا، اس ہزار دفعہ وقت طے کرنے سے یہ بہتر ہوتا ہے کہ کبھی اتفاقی طور پر کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے کہ جس سے آدمی خوش رہتا ہے۔ تو صدفۃ اور عفواً صدفۃ یہ اسم ہے، مجرور ہے لفظاً لیکن مرفوع ہے تقدیراً، اس بنیاد پر کہ یہ مبتدا ہے۔ ربا یہ حرف جر ہے، شبیہ بالزائد ہے، ٹھیک ہے، یہ زائد نہیں ہے لیکن شبیہ بالزائد ہے، مشابہ ہے زائد کے ساتھ۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یفید الاحتمال، ٹھیک ہے، احتمال کا فائدہ دیتا ہے کہ قلت بھی مراد لیا جا سکتا ہے، کثرت بھی مراد لیا جا سکتا ہے اسے۔ رب صدفۃ کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بہت دفعہ، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھار، ٹھیک ہے۔ مبنی علی الفتح، مبنی علی الفتحہ ہے، لا محل لہ من الاعراب۔ صدفۃ یہ اسم ہے، مجرور ہے لفظاً رب کی وجہ سے لیکن مرفوع ہے تقدیراً، اس بنیاد پر کہ یہ مبتدا ہے، اور جر کی علامت کسرہ ظاہرہ ہے آخر میں۔ خیرن یہ خبر ہے، مرفوع ہے، اور رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے آخر میں۔ من حرف جر ہے، مبنی علی السکون ہے، لا محل لہ من الاعراب، اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں ہے۔ الف میعاد، الف یہ اسم ہے، مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے، اور جر کی علامت کسرہ ظاہرہ ہے، اور الف خود مضاف ہے، میعاد مضاف الیہ مجرور ہے، جر کی علامت کسرہ ظاہرہ ہے، والجار والمجرور متعلقان، چونکہ یہ جار مجرور دونوں ہیں تو یہاں پر یہ متعلق ہے، وہ جو زائد ہوتے ہیں نا، شبیہ بالزائد ہو یا پھر زائد ہو، وہ متعلق نہیں ہوتے، یہ جو اصل ہے جار مجرور یہ متعلق ہوتے ہیں باسم التفضیل خیرن، اسم تفضیل خیرن کے ساتھ۔ وقد حذفت حمزتہ تخفیفا، اس کا جو حمزہ ہے وہ تخفیف کی وجہ سے حذف کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں تفضیل کا حمزہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی اصل میں تو یہ تھا افعال کے وزن پر اخیروں، لیکن تخفیفاً اس کو خیرون بنا دیا گیا، وہ حمزہ حذف کر دیا گیا۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ اعراب الفعل المضارع یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں۔